بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کچھ لوگ سمجھو کہ بد نصیب لوگ ہوں گے جو محروم رہ جائیں گے، ان کے متعلق ہم بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، آج ہم بات کرتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے متعلق، اس فرمان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت حالانکہ بہت وسیع ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن کچھ بدبخت قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کوئی فائدہ نہیں دے گی، بلکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ تو ان لوگوں سے لا یکلمہم اللہ، نہ تو اللہ ان سے کلام کریں گے، نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھنا پسند کریں گے، اور نہ ہی ان کے گناہوں کی ان کو معافی ملے گی، بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اور یہ صحیح مسلم میں 293 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بلکہ ان لوگوں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں نا، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے لوگوں کو، ہمیں ان پر خصوصی توجہ کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام بڑی دل جمی سے ایسی باتوں کو سنتے تھے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی کوئی کمی کوتاہی ہمارے اندر پائی جائے اور ہم عذاب کا شکار ہو جائیں۔ اپنے آپ کو ہم نے جہاں نیک اعمال میں آگے بڑھانا ہے، وہاں ہم نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ تو فرمایا کہ 3 قسم کے وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کو بات کرنا پسند نہیں کریں گے، ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کریں گے، نظر رحمت نہیں کریں گے، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کیا جائے گا۔ دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ اب وہ 3 قسم کے کون سے لوگ ہیں، وہ 3 قسم کے کون سے عمل ہیں جن کے کرنے سے لوگ اتنے بڑے خطرناک قسم کے مجرم بن جائیں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں؟ سب سے پہلا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سب سے پہلا المسبل، ایسا بندہ جو ایسا مرد، یہ مردوں کے لیے خاص ہے، ایسا مرد، ایسا آدمی جس کی چادر سلوار یعنی جس کا تہہ بند، اظہار بند جو ہے، جو یعنی تہہ بند، جس نے چادر سلوار یا پینٹ وغیرہ جو بھی پہنی ہوئی ہے، اس کا وہ کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے۔ اللہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر اسی حالت میں کوئی اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے، نماز کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرماتے۔ اتنا سخت ترین گناہ ہے۔ تو مردوں کے لیے خاص کر کے، عورتوں کو بھی فکر کرنی چاہیے اپنے مردوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے والد کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے خاوند کی۔ اگر دیکھیں ان کے اندر یہ کوتاہی ہے تو خواتین کو بھی چاہیے کہ ان کو روکیں، یہ حدیث پاک سنائیں۔ صحیح مسلم میں 293 نمبر پر حدیث پاک، آپ خود پڑھیں، اس کو پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے اس کے اندر۔ تو پہلا گناہ گار کون سا گناہ ہے؟ المسبل، جس مرد کا کپڑا ٹخنے سے نیچے رہتا ہے، وہ نیچے لٹکا کے رکھتا ہے، یہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ اللہ قیامت کو اس کے طرف نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ ان سے بات کرنا پسند کریں گے، نہ بات کریں گے، اور نہ ہی ان کے گناہوں کی معافی ہوگی، ولا یزکیہم، ان کو پاک نہیں کیا جائے گا، اور نہ بلکہ ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ پہلا گناہ یہ خطرناک قسم کا۔ اور دوسرا گناہ المنان، فرمایا کہ ایسا شخص جو نیکی کر کے احسان جتلاتا ہے۔ بھئی کسی غریب کی مدد کر دی ہے نا، تب اس کو بار بار تانا دینے کی، احسان جتلانے کی، بار بار اس کو یاد کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی تجھے بھول گیا میں نے فلاں وقت پہ تیری مدد کی تھی، اگر میں نہ ہوتا تیرا کیا بنتا؟ اور بھئی تو نے جو کسی کی مدد کی تھی، کسی کے ساتھ نیکی کی تھی، تو وہ کس لیے؟ اس لیے کہ اس بندے سے اجر لے سکے؟ نہیں، وہ تو اس لیے کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ سے اجر چاہنے کے لیے۔ اللہ کے اجر چاہتے تھے نا اللہ سے، تو پھر اللہ سے جب اجر چاہتے ہو تو لوگوں کو سنانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں نے فلاں پر نیکی کی ہے، یا فلاں بندے کو جس پر نیکی کی ہے اس کو بار بار احسان جتلاتے رہنا کہ تو میری نیکی کو بھول گیا ہے، میں نے تیرے سے اتنا اچھا سلوک کیا تھا، میں نے تیری اتنی مدد کی تھی، کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ یہ جو احسان جتلانے والا عمل ہے نا، یہ اللہ کو بہت برا لگتا ہے کہ نیکی تو نے میری رضا کے لیے کی ہے تو اجر مجھ سے لینا ہے، تو نے بندوں کو کیوں بار بار سناتا ہے؟
وہاں کیوں احسان جتلا رہا ہے؟ تو اتنا غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں پر کہ قیامت کو اللہ ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کریں گے، دردناک قسم کا عذاب ہوگا ان کو۔ اور تیسرے نمبر پہ المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے کہ جو بندہ جھوٹی قسم کے ذریعے مال بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے مال میں اضافہ کرتا ہے، یعنی مثال کے طور پر ایسے ہی جیسے یہ میرے پاس لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے، تو میں کہوں اگر کسی کو بیچنا ہے تو میں کہوں گا یہ جو میرے پاس لیپ ٹاپ ہے یہ اللہ کی قسم اٹھا کے، یعنی اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ مجھے اتنے 1000 روپے کا ملا ہے، حالانکہ اس کی قیمت اتنی نہیں ہے۔ تو میں قسم کیوں اٹھا رہا ہوں؟ قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ لوگ میری بات پہ اعتبار کریں اور اتنے پیسے مجھے دے دیں جو میں زیادہ اس کی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اب لوگوں نے قسم پر اعتبار کرتے ہوئے پیسے تو دے دیے، اب میں نے پیسے کما لیے لیکن یہ حرام ہے، اللہ کے نام کا غلط استعمال کیا، جھوٹا استعمال کیا اللہ کے نام کو صرف چند ٹکے کمانے کے لیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جتنے بھی تاجر حضرات ہیں، دکاندار حضرات ہیں، کاروباری حضرات ہیں، کوئی چیز بیچتے ہوئے جیسے موبائل بیچنا خریدنا یا اس طرح گاڑی بیچنا خریدنا، جانور بیچنا خریدنا، کوئی بھی سامان جس میں خرید و فروخت ہے، کبھی بھی اللہ کے نام کا جھوٹا استعمال نہ کرنا۔ اللہ کو اتنا غضب ہوتا ہے، اللہ کا اتنا غصہ ہے اس بندے پر جو اللہ کے نام کو دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، چند روپیوں کی خاطر اللہ کے نام کی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے نہ تو قیامت کو بات کرنا پسند کریں گے، نہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، اور نہ ہی اس کے گناہوں کی کوئی معافی ہوگی، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ تو خدا را میرے بھائیو، یہ 3 گناہ ہیں۔ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا مردوں کے لیے، عورتوں کو تو چاہیے اپنے پاؤں کو بھی ڈھانپ کے رکھے تو اچھی بات ہے، ٹخنوں کو ڈھانپ کے رکھیں، وہ تو جتنا عورت کا تو مطلب ہی پردہ ہے، یہ مردوں کے لیے ہے کہ ان کے ٹخنے سے نیچے کپڑا، پینٹ، چادر، سلوار کچھ بھی پہنا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا کام کیا تھا کہ کسی کے ساتھ نیکی کی ہے تو احسان نہیں جتلانا ہے، نیکی کرو صرف اللہ کی رضا کے لیے، پھر اللہ اس کا بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گی۔ اور تیسرا کیا ہے، کبھی بھی کاروبار کرتے ہوئے، خرید و فروخت کرتے ہوئے اللہ کے نام کی قسم جھوٹی کبھی نہ اٹھانا، وگرنہ برباد ہو جاؤ گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔